ویلکم بیک ناظرین. میں نے آپ سے کہا تھا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم فوراً واپس آ رہے ہیں. آج میں آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز لے کر آئی ہوں. کیا بات ہے, میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میں آپ کو پلیز مجھے اجازت دیں, مجھے بریکنگ نیوز کی طرف جانا ہے, لیکن نہیں, آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے نا خاتون, یہ صرف سیاست نہیں کرتی, یہ ایک پروفیشنل پائلٹ کا ان کے پاس لائسنس بھی موجود تھا اور انہوں نے جہاز اڑایا بھی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ سیاست کا جہاز اڑاؤں, لوگوں کو ٹھیک کروں. اتفاق سے. اچھا, تو یہ حادثہ جو تھا پیش آیا, یہ خواہش تھی پائلٹ بننے کی؟ کراچی یونیورسٹی کے راستے میں ایرو کلب پڑتا تھا. اچھا. تو جہاز اڑتے تھے اور لینڈ کرتے تھے, تو مجھے ہوا کہ بھائی میں کیوں نہیں سیکھتی. صحیح. میں نے پوچھا تو یہ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ کسی نے روکا نہیں اور کہا کہ ٹھیک ہے کر لو. تو کراچی یونیورسٹی میں تھی اور کلاسز کے لیے جانے سے پہلے میں اپنی وہاں پہ فلائنگ کرتی تھی ایرو کلب پہ, پھر کلاسز کے لیے چلی جاتی تھی. اور وہاں پہ 12 نیپلیز پائلٹس ٹرین ہو رہے تھے جب میری ٹریننگ ہوئی. تو ان کے ساتھ ساتھ میری ٹریننگ ہوئی. وہ اپنی نیشنل ایئر لائن کے لیے ٹرین ہو رہے تھے اور میری ٹریننگ ہوئی. آئی گاٹ مائی کمرشل پائلٹس لائسنس. اور میں جہاز میں اپنے بھائی کو لاڑکانہ لے کے جاتی تھی. رات ہم وہاں رکتے تھے, پھر واپس آتے تھے. وہاں ان کا کام زبردست. جب یہ بتائیں کہ سیاست میں خاص طور پہ ابھی آج کل آپ لوگوں نے کہا کہ کیمپین چل رہی ہے آپ لوگوں کی, فیملی کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے. مطلب گھر آتے ہیں, بیوی آ گئے آپ ہیں, ہمیں بھی یاد کر لیا کریں آپ. ہم کتنا مس کرتے ہیں فیملی کو. میرے خیال میں اب ان کو بھی عادت ہو گئی ہے اور پہلے ہوتا تھا, اب سوالات نہیں ہوتے. اب سوالات, اب وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. جو اسٹرگل ایم کیو ایم کر رہی ہے وہ اتنی کلیئر ہے اور پورے ملک کی عوام کو نظر آ رہی ہے. ہم وی آر آلویز دیر, اور وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے, ہمارا جو قائد ہے, وہ ہر جگہ موجود ہیں. بالکل. سٹنگ ان لنڈن آلسو. یہاں کوئی بھی خدا نخواستہ واقعہ ہوتا ہے, اچھا برا, اینڈ ہی از آن دا میڈیا اینڈ ہی از ٹاکنگ ود رابطہ کمیٹی, سیکٹر انچارجز, سیکٹر کمیٹی. تو وہ خود ہر وقت موجود ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی جو بھی اس قسم کے ایشوز آتے ہیں, ہم خود ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں, کھنچے جاتے ہیں. اور یہی میسج فیملیز میں بھی ہے کہ اب یہ اگر ایک مسئلہ ہو گیا ہے تو ہم لوگ سب انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم ایک چینج لائے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں, اور خاص طور پہ خواتین جس پہ آپ بات کر رہے ہیں, خواتین, یہ میں سمجھتا ہوں دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی ہم سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جتنا خواتین کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور خواتین, ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آگے آئیں, اور خواتین آگے آئیں گی تو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, مرد بھی ٹھیک ہوگا. ورنہ جو سوسائٹی ہماری ہے وہ مین ڈومینیٹڈ, اس کو بھی میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے اب. بالکل صحیح. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کال لیتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میں سلمہ بول رہی ہوں. جی سلمہ, آپ کی مارننگ واک ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہاں جی, بس ہو ہی رہی ہے. جی کہیے, کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی نسرین جلیل صاحبہ سے کہ یہ جو خواتین کے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو کیا ان کے لیے کر رہی ہیں, خواتین کے لیے جو دور دراز کے علاقوں, دیہات وغیرہ کی ہیں, اور یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا کہ خواتین کو کب ان کے رائٹس ملیں گے؟ یہ اویئرنیس کیسے اس میں ڈالی, خواتین میں کیسے اویئرنیس پیدا کی جائے کہ وہ خود اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خواتین جب باشعور ہو جائیں گی تو پھر ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ انہیں کچھ کرنا ہے, اور وہ پھر اپنے گھروں سے اس بات کو شروع کریں گی کہ بچوں کو یہ تعلیم دیں گی کہ عورت اور مرد کو تم ان میں تفریق نہ برتو. کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مرد جو ہیں, جی ہمیں ان کو ٹرین کرنا ہے. ان کو وہ باشعور ہونا پسند نہیں ہے نا مردوں کو. نہیں, لیکن جو جس ماحول میں بچے پلتے بڑھتے ہیں وہاں پر مائیں ہی ان کو یہ تربیت دیتی ہیں. جیسے میں نے جو دیکھا تو وہی میں نے بھی کیا. میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں مردوں کو پریفرنس دی جاتی ہے, تو میں نے بھی اپنے بیٹے جب بڑے ہو رہے تھے تو ان سے کچھ نہیں کرواتی تھی, ہر چیز بچیوں پہ ڈالتی تھی. نہیں سوری, میں بات کاٹ رہی ہوں. بات یہ ہے کہ شہروں کے پھر بھی مرد جو ہے مرد ہی ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, چاہے وہ دیہات کا ہے, چاہے وہ شہروں کا ہے. اور سعدیہ, مجھے ایک آپ کو شعر کہنا تھا آپ کے لیے. ہیلو. جی
हाँ, मुझे आपके लिए शेर कहना था। निकलता सूरज रोशनी दे आपको, महकता फूल खुशबू दे आपको, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ दूं या ना दूं, जिंदगी देने वाला जिंदगी दे आपको। बहुत शुक्रिया सलमा आपका, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि तालीम बहुत जरूरी है। तालीम सादिया, मर्दों की तालीम कम नहीं है शहरों में, लेकिन तालीम जितनी भी हासिल कर रहे हो वो औरत को आगे लाना ही नहीं चाहते। डिग्री कोई तालीम नहीं होती सलमा, मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी माशरती तालीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर से सीखते हैं। अगर आपने इतनी ही सी चीज अगर सीख ली, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आप कूड़ा गली में ना फेंकें और कूड़ेदान में फेंकना शुरू कर दें तो आपके बच्चा वही सीखेगा। अगर आप सही जबान में उससे बात करेंगे तो वो भी उसी तरह आपसे बात करेगा। अगर आप उससे आप जनाब करके बात करेंगे तो वो भी आपसे आप जनाब करके बात करेगा। ये छोटी छोटी सी चीजें जो हम, मेरा ख्याल है खुद से ही ये तरबियत गाह है। तो उसमें मुझे नहीं लगता, हमारे ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां मौजूद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके पास माशरती तालीम मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि अब कावानीन बन चुके हैं वुमेन प्रोटेक्शन के, और इनको पता होना चाहिए, जो आपकी कॉलर थी, कि अगर खुदा न खास्ता कोई ज्यादती होती है तो कानून मौजूद है। बिल्कुल। इनको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, और अपना जो भी इनके ग्रीवेंसेस होंगे उसके लिए ये जा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता इनके इलाकों में इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो मैं इनके लिए कहूँगा कि पंजाब में खास तौर पे हमारे हर जिले में ऑफिस बना हुआ है MQM का, और अगर कोई इनको रोकता है तो हमारे ऑफिस में ये जा सकती हैं अपनी कंप्लेन आगे बढ़ाने के लिए। हमारा ऑफिस इनकी हेल्प कर सकता है, हमारा हर जगह ऑफिस है। अगर कोई ज्यादती कर रहा है किसी औरत के साथ, किसी बहन माँ के साथ, तो हमारा ऑफिस मौजूद है, हमारे साथी अल्ताफ भाई के कारकुनान मौजूद हैं। और ये इस बात की तो मैं भी गवाह हूँ कि मेरे साथ भी एक ऐसा ही हादसा पेश आया था, और किसी ने मुझे का शिकार में हुई और मैंने कॉल करी, और मेरा ख्याल है कुछ चंद मिनट के बाद ही उसका रिस्पांस मेरे पास आया और वो सारी चीज़ों को। लेकिन आप राइट पर हो, अगर आपने कानून को तोड़ा है तो फिर आपको देखना होगा कि आप गलत हैं। अपनी गलती को भी मानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप सही हैं तो फिर हम सब आपके साथ खड़े हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।